ایک مشہور جوک ہے، بات کو لوگ جوک کی شکل میں بولتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک جھاڑ کے نیچے دو عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک، جب پہلی بار میں نے یہ جوک سنا تھا تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا اس کا میننگ کیا ہے کہ ایک جھاڑ کے نیچے دو عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہے. تو اس میں کیا جوک ہے؟ اس میں یہ جوک ہے کہ ایک جھاڑ کے نیچے دو عورتیں ہوں اور خاموش ہو، ناممکن بات ہے. آپ سمجھے؟ تو یہ جوک ہے. یہ مطلب لوگ اس کو تھوڑا سا ہنسانے کے لیے بولتے ہیں کہ ایک جھاڑ کے نیچے دو، مطلب خواتین کا جو مزاج ہے، اللہ نے جس فطرت پہ ان کو بنایا ہے، اللہ رب العزت نے جس ساخت پر، جس نیچر پر، جس فطرت پر ان کو پیدا کیا ہے، وہ فطرت نے بات کرنا اس کا ایک اٹوٹ حصہ ہے. اتنا اٹوٹ حصہ ہے کہ کبھی کبھار لوگوں کو بولنا پڑتا ہے بس بس بس. آپ نے والد کو کہتے ہو سنا ہوں، آپ کی والدہ کو، آپ شادی شدہ ہے تو اپنے بیوی کئی بار کہہ چکے ہوں گے اب تو خاموش رہو. اپنے بچوں کے اندر اگر آپ کو بیٹے اور بیٹیاں تو آپ خود ان کے مزاج سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو بیٹوں کو روکنا نہیں پڑتا، لیکن آپ کی بیٹی کو آپ کو بار بار روکنا پڑتا ہے کہ بیٹا خاموش رہو. اگر کوئی عورت بات نہیں کرتی، کوئی لڑکی بات نہیں کرتی تو لوگ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا، اس کو سب نارمل تو ہے نا، اس لیے کہ بات نہیں کری. مطلب بات سے مراد زیادہ بات، زیادہ بات، چونکہ خواتین کے مزاج میں، فطرت میں اللہ رب العزت نے وہ چیز بنایا ہے. سائنٹیفک طور سے میں نے ایک اسٹڈی، ایک ریسرچ بہرحال پڑھی تھی، وہ فیکٹ ہے یا نہیں ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ایک ریسرچ تھی جو میں نے پڑھی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں بات کرنے کی جو ذہن کے اندر جو حصے ہے وہ مردوں کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے اور مردوں کے مقابلے میں دو ہوتے ہیں. مطلب مرد کو ایک حصہ ہے جو بات میں مدد کرتا ہے اس کی، عورتوں کے جو ذہن کے اندر جو حصے ہے اللہ رب العزت نے دماغ میں دو ایسے حصے دیے جو بات کرتے ہیں، اور عموماً مردوں کی بات کرنے کا جو ٹاکنگ لوب ہوتا ہے، جو حصہ ہوتا ہے عورتوں کا، اس سے بڑا ہوتا ہے. یاد رکھیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں زیادہ بات کر پاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو لہٰذا بات کرنے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے عورتوں کو زیادہ دی ہے، اور یہ بات دیکھی جاتی ہے، یہ مشاہدے کی، یہ پریکٹیکل ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی میرے کو بہت بڑے بڑے ریسرچ ورک اور اسکالرس کے ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں آپ حالات دیکھ لیجئے، خود اپنی بچی کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے، گھر کے اندر میاں بیوی کے معاملے میں دیکھ لیجئے، اور اسی طرح والدین کو اپنے آپ دیکھ لیجئے تو والدہ زیادہ بات کرتی ہوں گی والد کے مقابلے میں. اور اگر عورت کم بات کرے، چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، تو تھوڑا لوگ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ کیا بات ہے یہ کم بات کرتے ہیں. یا بلکہ نارمل بھی اگر بات کرے، جو زیادہ بات کرتی ہیں عورتوں سے کم بھی کرے، تو عورتوں میں وہ عورت مشہور ہوتی ہے کہ انہوں ذرا کم بات کرتے ہے نا. اور وہ کم بات کرتے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اتنی باتیں کرتے ہو جس کی انتہا نہیں. مطلب جیسا آپ کو آگے ہماری بچی ہے نا، ذرا بات نہیں کرتی، بات کرنا آتا نہیں، منہ تو کھلا ہی نہیں اس کا، آج تک کسی نے بات، مطلب وہ نہیں آتا بولنے کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں سن کے شاید اس نے بولنا سیکھ لینا چاہیے. مطلب اتنی زیادہ، تو ایک فطری چیز ہے. تو کیوں نہ ہو جب عورت زیادہ بات کرتی ہے، مرد کے مقابلے میں زیادہ بات کرتی ہے، نیچرلی دیکھا گیا وہ زیادہ باتیں کرتی ہے، تو اس لیے میں نے یہ باب باندھا کہ مسلمان خاتون کو زبان کے بارے میں 10 نصیحتیں. تو یہ بالخصوص خواتین کے لیے ہے، لیکن ٹاپک بالعموم مرد اور خواتین دونوں کے لیے، کہ دونوں اس ٹاپک سے کچھ نہ کچھ نصیحتیں حاصل کریں. ٹھیک ہے، چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. اور جو 10 نکات آج میں اس ٹاپک میں رکھوں گا، نکات کا سلیکشن میرا اپنا ہے، کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا قرآن حدیث میں ایسی ترتیب کا ہے، اس کا سیکوینس میرا ہے، سلیکشن بھی میرا نقطوں کا میرا ہے. تو آئیے 10 پوائنٹس میں نے کیا کیا چنے ایک بار سرسری رکھتا ہوں اور پھر ڈیٹیل میں ہم جائیں گے. پہلا نقطہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ زیادہ باتوں سے پرہیز کریں. دوسرا نقطہ ہم دیکھیں گے جھوٹی بڑائی سے پرہیز کریں. تیسرا نقطہ ہم دیکھیں گے منہ پھٹ نہ بنے. فورتھ نقطہ یا پوائنٹ ہم دیکھیں گے غیبت سے بچے. ففتھ پوائنٹ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ٹوہ اور عیب ٹٹولنا، تجسس اور سنی سنائی باتوں سے بچیں. سکستھ نکات یا پوائنٹ ہم دیکھیں گے ناشکر الفاظ منہ سے ہرگز نہ نکالے. ساتواں پوائنٹ دیکھیں گے لغو باتوں سے بچیں. 8 پوائنٹ ہوگا بدگمانیوں سے بچیں. 9 پوائنٹ ہوگا اپنی بہنوں کو زبان کے بارے میں نصیحت کریں، کیونکہ اس کے لیے بھی زبان کا استعمال ہوتا ہے. اور 10th پوائنٹ ہوگا انشاءاللہ خاموشی کو زیادہ اختیار کرے بولنے کے مقابلے میں. تو آئیے یہ 10 نکات کو میں آپ کے سامنے دھیرے دھیرے کر کے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. 10 نصیحتیں مسلم خاتون کو یاد رکھیے زبان کے بارے میں. ٹھیک ہے، آئیے پہلا ہم دیکھیں گے زیادہ باتوں سے پرہیز کریں. اب یہ بات ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خواتین کے اندر یہ بات عام ہوتی ہے کہ وہ زیادہ باتیں بہت کرتی ہیں، اور زیادہ باتوں کے اندر پھر وہ تمیز نہیں کر پاتی کہ کون سی بات ریلیٹڈ ہے، کون سی بات ان ریلیٹڈ ہے، کون سی بات بیکار ہے، کون سی بات فائدے مند ہوں گی، کون سی بات بیکار جیسے لغو جس کو کہیں گے ثابت ہوں گی. وہ بغیر اس کی تمیز کیے کہ زیادہ باتیں کرتے چلے جاتے. یاد رکھیے تو خواتین کو پہلی نصیحت ہے زیادہ باتوں سے پرہیز کرے. کوشش کرے کہ منہ کھولے تو تبھی کھولے جب ضرورت ہو، ورنہ منہ کو زیادہ سے زیادہ بند رکھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ زبان جتنی بند رہیں گی اتنا شر سے محفوظ رہیں گی، اتنے اعمال میں یاد رکھیے بہتر ہوں گا. اس لیے کہ خاموشی بھی اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، یاد رکھیے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ منہ کھولنے سے فتنہ مچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو خاموشی کو زیادہ سے زیادہ اختیار کرے. یاد رکھیے اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں لوگ زیادہ بات کرنے کو بالخصوص خواتین میں، اور زیادہ بات میں بغیر تمیز کیے کہ وہ باتیں کیا کر رہی ہے، بس جس کو کہیں گے بس باتیں کرتی چلی جاتی. یاد رکھیے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو زیادہ باتوں سے پرہیز کریں. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ قابل نفرت، میرے نزدیک، کس کے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، میرے نزدیک تم میں
سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور بیٹھنے والے لوگ وہ ہوں گے جو باطنی ہوں گے. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، سب سے زیادہ قابل نفرت لوگ روز قیامت وہ ہوں گے، اور مجھ سے سب سے زیادہ دور روز قیامت وہ لوگ رہیں گے، مطلب نفرت بھی ہوں گی مجھے ان سے اور وہ مجھ سے دور بھی رہیں گے. وہ لوگ ہوں گے جو باطنی ہوں گے، بلا احتیاط بولنے والے ہوں گے، زبان دراز ہوں گے اور تکبر کرنے والے ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہ تکبر وجہ بنتی ہے زبان درازی کی، زیادہ باتیں کرنے کی اور منہ کھولنے بڑائی کرنے کی. تو بہرحال 4 باتیں بتائیے. کیا فرما رہے حدیث میں؟ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور بیٹھنے والے لوگ وہ ہوں گے جو زیادہ باطنی ہوں گے، بلا احتیاط بولنے والے ہوں گے اور زبان دراز ہوں گے اور تکبر کرنے والے ہوں گے. 4 باتیں آپ نے اس میں گنا دی. تو اس لیے میں نے کہا زیادہ باتوں سے بچے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت والا انسان اور آپ سے سب سے زیادہ دور روز قیامت وہ انسان بیٹھیں گا جو سب سے زیادہ بات کرتا ہے، بلا احتیاط کے بات کرتا ہے، زبان دراز بات کرتا ہے، مطلب زبان چھوڑ کے رہتا ہے نا، کچھ بھی بس شروع ہو گئے. زبان درازی جس کو اردو میں بولتے ہیں ویسے سب کو پتہ ہے، اور تکبر کرنے والا ہے. تو یہ 4 میں سے 3 چیزیں زبان سے متعلق ہے. بلا احتیاط کی بات کر رہے، بس منہ چھوڑ کے زیادہ بات کر رہے، اور جو ہے جس کے اندر جس کو ہم کہیں گے زبان کو بڑا چڑھا کر بات کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ان سے نفرت کرتے ہیں، اور روز قیامت جن سے ظاہر سے زیادہ نبی نفرت کرتا ہے ان کو نبی کے قریب نہیں آنے دیا جائے گا. اب کیا کوئی ہماری ایسی خاتون ہے اس امت کی کہ وہ نبی سے دور رہنا چاہیں گے؟ نبی سے محبت، نبی سے انسیت، نبی کی نزدیکی، نبی کے قریب رہنا اور نبی کے آس پاس رہنا، یہ تو صحابیات کا ایسا عمل تھا کہ انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا. ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، آرام کرتے تھے، تپتی ہوئی دھوپ ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سر سے پسینہ وغیرہ گرتا تو ام سلیم جمع کر لیا کرتی تھی، کیونکہ اس پسینے میں عطر سے زیادہ خوشبو ہوا کرتی. تو ام سلیم بالوں کو جمع کر لیتی. دیکھیے، نبی سے نزدیکی اب ایک عورت ہے، ظاہر سی بات ہے، نبی جو ہے، انبیاء جو ہے مرد ہوئے ہر زمانے میں، اور عورتوں کا آپ جانتے ہیں مردوں سے پردے وغیرہ کا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی نزدیکی یہ سب چیزیں تو ہو سکتی تھی، تو جمع کر لیا کرتی، بالوں کو جمع کر لیا کرتی. اور نبی کی ذات سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب متبرک ہوتی ہے، تبرکات ہوتے ہیں اس کے اندر. آپ کا لباس، آپ کے کپڑے جس کو کہیں گے، آپ کے بال، آپ کا پسینہ، آپ کا تھوک، یہ سب متبرک ہے. آپ کے استعمال کردہ چیزیں سب متبرک ہے. تبرکات حاصل کیے جا سکتے ہیں ان سے، ان کو رکھا جا سکتا ہے نیت سے اپنے پاس کہ اس سے متبرک ہوں گے، لیکن وہ ثابت ہونا کہ نبی کا ہے. ورنہ لوگوں نے نبی کے نام سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایجاد کر دی. کسی کے پاس کٹورے ہے تو ہر ملک میں ایک ایک کٹورا ہے، بال ہے تو ہر ملک کے ہر شہر کی ہر گلی میں ہے، چپل ہے تو ہر بستی میں ایک چپل موجود ہے، کپڑے ہیں تو ہر علاقے، ہر ملک کا مسلمان 100 زیادہ ملکوں میں ہر کسی کے پاس کپڑے، ہر شہر میں کپڑے، ہر علاقے میں. ٹو مچ ہو جا رہا ہے بہرحال، لیکن متبرک ہے. سمجھا؟ نزدیکی اختیار کرتے. مائی عائشہ کا نکاح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، آپ نے دودھ پیا، دودھ پینے کے بعد مائی عائشہ کو دیا. مائی عائشہ نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، عورتوں نے کہا کہ تم پی لو، اور اس کے بعد لوگوں نے لیا، اور عورتیں وہاں سے اور لوگ وہاں سے دودھ پیتے تھے جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا. پہلے دیکھ لیتے تھے کہاں سے پیا، پھر کٹورے کو اسی جگہ کرتے تھے. یہ نبی سے نزدیکی ہے نا. تو نبی سے نزدیکی ہم سب چاہتے ہیں، مرد ہو یا خاتون ہو، جنت کے اندر ہم سب چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں، آس پاس میں، قربت میں ہم رہے. ہوتا ہے نا، بڑی شخصیتیں جس محلے میں ہوتی ہے لوگ اس محلے کو جانتے ہیں، بلکہ اس شخصیت سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں کہ ان کے گھر سے 3 گھر دور میں رہتا ہوں، ان کے گھر. تو آپ سے فرما رہے میں نفرت کرتا ہوں ایسے لوگوں سے جو بلا وجہ بات کرتے ہیں، زبان دراز بات کرتے ہیں، کثرت سے بات کرتے ہیں، اور روز قیامت مجھ سے سب سے دور ہوں گے یہ لوگ. تو کیا ہماری خواتین یہ چاہیں گی وہ دور ہوں؟ اور یہ ان مردوں کے لیے بھی جو اس کرائٹیریا میں فٹ ہوتے ہیں کہ جو باطنی ہوتے ہیں، خامخواہ زبان دراز کر کے بات کرتے ہیں، اور اسی طرح جو بغیر احتیاط کی بات کرتے ہیں، وہ مرد بھی شامل. لیکن بالخصوص چونکہ خواتین زیادہ بات کرتی ہے اس لیے میں نے اس روایت کو یہاں لایا، تو بہت احتیاط کر یاد رکھیں. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا ہے، سنیے کیا ہے یہ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 114 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. اللہ فرماتا ہے، کہتا سنیے، لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے لوگوں کی خفیہ سرگوشی جو آپس میں ایک دوسرے سے ہوتا ہے نا، بس نزدیک آگے کان میں گھستی، خفیہ سرگوشی میں کوئی اکثر بھلائی نہیں ہوتی. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، سوائے اس کے، سوائے کس کے؟ سرگوشی بھلائی نہیں ہوتی. ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کرتا ہے چھپ کر، یا پھر حق کی تلقین کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا خیر یا نیکی کے کاموں کی طرف بلاتا ہے، یا لوگوں کے معاملات کی اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے، تو یہ البتہ بھلی بات ہے. اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا فرمائیں گے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ خاموشی میں جو سرگوشی میں لوگ باتیں کرتے ہیں اس میں اکثر خیر نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ پھر صدقے کے لیے ہو، کسی کی اصلاح کے لیے ہو، اچھائی کا حکم دینے کے لیے ہو، برائی سے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس میں کوئی فائدہ نہیں. اور ہمارے پاس اکثر خواتین کی سرگوشیاں بڑی چلتی ہیں. سرگوشی سمجھتے ہیں نا، کوئی آیا بھری مجلس میں، کوئی تو بھی آ کے دوسرے کام شروع ہو گیا، کیا اس میں کچھ بھی خیر نہیں ہے.
خالی آ کے کچھ تو بھی ایسی اناپ شناپ بات ہے لیکن سب کو ایسا پریٹینڈ کرتے کہ بہت امپورٹنٹ بات کہی گئی ہے نا. تو کثرت سے بات کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے, یاد رکھیے. تو پہلا نقطہ تھا ہمارا, بات کثرت سے کرنے میں احتیاط کرے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے. دوسرا یاد رکھیے, جھوٹی بڑائی سے پرہیز کرے. جھوٹی بڑائی سمجھتے ہیں ہم, شیخی خور بولتے ہیں اس کو, اپنی تعریف کرنا اپنے زبان سے. ٹھیک ہے, یہ بہت کامن ہے. اور خواتین کا تو ایسا مسئلہ ہے اس مسئلے میں کہ اگر ذرہ برابر بھی کسی مجلس میں دوسری عورت نے اپنے شوہر کی, اپنے بچوں کی, ان کے تعلیم کی, اپنے مال و دولت کے بارے میں, اپنے زیورات کے بارے میں ذرا بھی کچھ بتایا تو دوسری عورت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے کمپلسری ہے کہ ہم بھی بڑائی بیان کریں. پھر حالانکہ اس کو پازیٹیو بھی لے سکتے, مثبت کہ اچھا ماشاءاللہ آپ کے گھر والوں میں, گھر میں بچوں نے یہ کر لیا, ماشاءاللہ بڑی اچھی بات. لیکن ویسا نہیں ہوتا ہو. ایک عورت نے بول دی کہ ہمارے شوہر تو ایسے ہے کہ فوراً دوسری کا بولنا لازم ہے کہ ہمارے شوہر تو اس سے 10 ہاتھ آگے ہے. خواہ آپ سمجھ رہے نا, شیخی خوری, اپنے منہ سے اپنی بڑائیاں بیان کرنا. اور یہ اس کثرت سے ہوتی ہے کہ بھائی کسی نے آ کے بولتے ہمارے بھائی تو فلاں ہو گیا, دوسرا ان کے بھائی کیا ہے, میرا بھائی تو یہ ہو گیا. آپ سمجھ رہے. اور اگر میرا کچھ نہیں ہے, بھائی نہیں ہے مجھے, تو کم از کم دوسرے بھائی کی تعریف, ان کے بھائی تو تمہارے بھائی سے آگے, کیا ضرورت ہے یہاں بولنے کی. ماشاءاللہ آپ کے بھائی ایسے, ایشو فنش. نہیں, انہوں نے بولے تو میرے کو بولنا ضروری ہے, میرا بھائی نہیں ہے تو دوسروں کے بھائی کی تعریف ضروری ہے. آپ سمجھ رہے. تو یہ خاص صفت ہوتی ہے, میں نے دیکھا عورتوں میں, کہ وہ کسی کی تعریف اگر کوئی کر دے تو خود تعریف کیے بغیر پیچھے پھر ہٹ نہیں پاتی. یاد رکھیے, حالانکہ ایسا کوئی لازم جز نہیں ہے کہ کسی نے اپنی تعریف کیا تو ہم بھی اپنی تعریف کرے. اور اگر خاص طور سے یہ تعریف گناہ کے معاملے میں ہو, معصیت کے معاملے میں ہو, تو وہاں بھی بڑھ چڑھ کے رہتا کہ بھائی فلاں ہیں, ہمارے بھائی تو ایسے اتنے سرپٹ ہے, اتنے فلاں ہیں, ایسے جواری ہے, ایسے کبابی ہے, ایسے شرابی ہے, ایسے فلاں ہیں, ایسا خرچ کرتے, ایسا بیجا خرچ کرتے, ایسی شادیاں کیے, فلاں کیے. تو یہ بھی پھر وہ برائی کے اندر پوری باتیں اپنے بھائی, اپنے شوہر, اپنے بیٹے اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں. ضروری نہیں ہے سب بڑھائیں, اگر خیر میں تو ٹھیک ہے, پھر بھی سمجھ میں آتا, شر کی بھی تو چلتا. آئیے ایک واقعہ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, اور یہ بخاری کی روایت ہے, اور آ کے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری شوکن ہے, اگر اپنے شوہر کی طرف سے ان چیزوں کے حاصل ہونے کی بھی میں داستانیں اسے سناؤں جو حقیقت میں میرے شوہر نے مجھے نہیں دیا. میری شوکن ہے, سیکنڈ وائف ہے میرے ہسبینڈ کی, تو کیا میں اس کو ایسی داستانیں, ایسے واقعات سناؤں جو میرے شوہر نے میرے ساتھ حقیقت میں کیا نہیں, لیکن میں بڑائی کے لیے, میرے پاس تو آتے نا تو یہ لا لیتے, میرے پاس تو آتے نا تو اتنی محبت کا اظہار کرتے, مطلب خام و خواہ کی باتیں اگر سناؤں میں شوکن کے سامنے اپنے شوہر کے بارے میں, حالانکہ شوہر نے مجھے حقیقت میں کچھ نہیں کیا, ویسے حقیقت میں میرا شوہر مجھے نہیں دیتا, تو کیا میں اس میں کوئی حرج ہے, مطلب ایسا تعریف کر لینے میں کوئی حرج ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو چیز حاصل نہ ہو اور اس پر فخر کرنے والا اس شخص جیسا ہے جو فریب کا جوڑا, یعنی دوسروں کے کپڑے مانگ کر پہنتا ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو فریب کا جوڑا پہنا ہوا کہا, جو انسان جو ہے دوسرے کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرتا جبکہ حقیقت میں اس کے پاس نہیں ہے. اور ایک عورت نے سوال کیا تھا, کیا میں اپنے شوہر کے بارے میں ایسی تعریفیں کروں اپنی شوکن کے سامنے جو وہ میرے ساتھ نہیں کرتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیری مثال ایسی ہے جیسا تو نے فریب کا جوڑا پہنا, مطلب کپڑے مانگ کر دوسروں کے پہنے, اور دوسروں کے کپڑے مانگ کر پہن کے آپ اپنی تعریف نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے دوسروں کے کپڑے مانگ کر پہن کر؟ اس لیے کہ وہ آپ کے نہیں ہوتے ہیں, ہے نا. اور اگر وہ کپڑے لے لے وہ آدمی, تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا آنکھ پہ. پھر آپ سمجھ رہے بات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کیا, تو جھوٹی بڑائی سے پرہیز کرے. اور جھوٹی بڑائی کا ہمارے پاس ایسا چلن ہے جس کو میں عام زبان میں بولتا ہوں, اس کو اور ہمارے علاقے میں بولتے ہیں, اس کو بولتے پھینکنا, بہت کامن ہے, یا چھوڑنا. چھوڑنا سمجھتے ہیں, وہ انسان پتنگ اڑاتا ہے تو اس کے لیے ڈھیل چھوڑتا ہے نا, تو اس کو بولتا ہے یار کیا چھوڑتے تم, اس نے بڑا پھینکتا. بلکہ ہم پاس تو حالت یہ ہو گئی کہ لوگ ایک دوسرے کو مجلس میں آنے سے پہلے بولتے تھے اس کی 50% باتیں کو چھوڑ دینا, صاحب ہوائی رہتی, شیخی خوری رہتی, پھینک رہتی, ڈھیل رہتی, ہے نا. کوئی آیت آ رہی اس کی تو 90% باتیں پھینک رہتی. اور خواتین میں بہت بڑھ چڑھ کے چل رہا, مطلب اس حد تک چل رہا کہ, اور یہ صرف شیخی خوری نہیں ہے, یہ بڑائی نہیں ہے, یہ بڑائی جھوٹ, کبر, تکبر, کینہ, حسد اور پتہ نہیں کیا کیا برائی کو لے کر آتی ہے. آپ سمجھ رہے, بہت ہی ڈینجر ہوگی. مطلب یہ جھوٹ اس لیول پر ہو گیا کہ جیسا مثال کے طور پر کسی لیڈیز سے کو پوچھ لے, ہم نے تو وہاں گھر لے رہنے کے لیے, تو دوسرے کوئی کچھ نہیں, بس ہمارے شوہر بھی وہاں لینے والے جی. حالانکہ کوئی پلان نہیں, انہوں نے کبھی خواب میں سوچ لی ہوں کہ شاید ان کے شوہر لے رہے, تو انہوں نے فوراً وہاں بڑائی بیان کر دی. میرے بیٹے نے فلاں ایگزام ایسا پاس کر لیا, فوراً ایک دوسری وہیں, میرا بیٹا تو کب سے ایسے تو کئی ایگزام یوں پاس کر لیا اس نے, اب کیا ضرورت تھی. آپ خاموش رہتے, لیکن آپ نے بڑائی بیان کرنے میں جھوٹ بیان کیا, تکبر کرتے ہیں, اس میں کینہ اور حسد پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کے دل میں. اور یہ بہت کامن ہے, بہت کامن ہے. ہمارے پاس تو 4 کھانے بنتے ہیں ہماری شادی میں, تو کچھ نہیں, ہماری شادی میں 10 بنے تھے, نہ یہ ان کی شادی میں گئے تھے, نہ یہ ان کی شادی میں گئے تھے, لیکن دونوں ایک دوسرے کے سامنے جو ہے بڑی بڑی بڑائیاں بیان کر رہے, اور دونوں بعد میں برابر بولیں گے وہ پھینکتی اور وہ پھینکتی, انہیں جھوٹ بولتی, انہیں جھوٹ بولتی, انہیں چھوڑتی, نہیں چھوڑتی. کیا فائدہ ہوا اس کا؟ ریئل رہو. دیکھ, ریئل لائف کے اندر بغیر بڑائی کی زندگی بہت اچھی رہتی. کہ ہاں آپ نے یہ کپڑے پہنے, یہ تو بہت پرانے, ہاں بس یہی ہم نے یہ پہنا, ختم, ایشو ڈیڈ ہو گیا.
نہیں یہ تو دوسرا ہے, ہم نے ایک جیسے 10 لیے تھے ایک ٹائم میں اور وہی پہن کے جاتے ہیں ہم دعوت میں, کہیں کو بولنے کا ہاں یہ ہم نے وہی پہنے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بڑائی بیان کرنے کا ایک سلسلہ چلتا, اور شاید جو جتنی زیادہ بڑائی بیان کرتا وہ اتنا زیادہ تیسمار خان مہارتی مانا جاتا ہے. اور کبھی کبھار آس پاس سننے والے بھی مجھے کئی بیوقوف نظر آتے, یقین بھی کر لیتے ہیں. کچھ وقت تو ہوشیار لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ یقین بھی کر لیتے ہیں ایسا ہو سچی اور ایکسیپٹیڈ. سمجھ رہے آپ, اتنا رہتا اچھا ایسا آپ کے شوہر نے ایسا کر دیے سچی ایکسیپٹیڈ, کیونکہ ان کو معلوم ہے ان کے شوہر کرتے کیا. سمجھ رہے آپ کہ ہمارے شوہر کل آئے 20 تولے کا لے کے ہار لے کے آ گئے, میں نہیں بولی کیکولا اتنا مہنگا جو دے دیے تو ہو سچی ایکسیپٹیڈ. لیکن جس کو نالج ہے 20 تولہ کتنے میں آتا ہے بھیا 50,000 چل رہا ریٹ, تو وہ فوراً حساب لگا تھا 50,000, 10 تولہ بولے تو 5 لاکھ, 20 تولہ بولے تو 10 لاکھ, بیٹا پورا گھر بیچی بھی 10 لاکھ میں نہیں بکتا تمہارا اور اتنا نہیں آتا, وہ پکڑ لیتے. لیکن دوسرے کا ایسا ہاں سچی ایسا ایکسیپٹیڈ مطلب قبول, صحیح بات ہے. تو بڑائیاں بیان کی جا رہی ہے, بڑائیوں کو قبول کیا جا رہا ہے, اور ریئل لائف میں وہ چیزیں جب آپ جاتے ہیں وہاں وہ چیزیں نہیں ملتی ہے. ایک دم پلین لائف جیے, سادی زندگی جیے. بڑائی بیان کرنا ہر بار ضروری نہیں ہوتا ہے, کسی کو اللہ نے دیا ہے وہ بھی خواہ مخواہ بڑائیاں بیان نہ کرے, اور خاص طور سے ایسے لوگوں کے سامنے نہ بولے جو جس کے پاس نہیں ہے. لیکن کبھی کبھار بولنا بھی پڑتا ہے, ضرورتیں ہوتی ہے تو ضرورت ہے تو آپ بول بھی سکتے. یہ بتاتے ہوئے کہ آپ نے پوچھا تو جیسا درس ہونے والا ہے کس کے گھر میں رکھنا, دیکھو ہمارا گھر بڑا ہے, اس میں کافی بڑا ہال ہے, 500-600 اسکوائر فٹ کا ہے, آرام سے 80 سے 90 لیڈیز آ جاتی ہے, وہاں رکھ سکتے. یہ بڑائی میں کاؤنٹ نہیں ہوتا, یہ انفارمیشن آپ نے دی, اس میں کوئی بڑائی نہیں تھی. آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ درس آپ لے سکتے ہیں ہمارے گھر میں, یہ ضرورت ہے بھائی وہ فلاں اجتماع اس کے لیے پیسے جمع کرنا تھا, ہمارے شوہر کی تنخواہ ماشاءاللہ اچھی ہے ہم دے سکتے ہیں. اس میں بڑائی نہیں تھی, اس میں انفارمیشن تھی اور ایک فیکٹ کے لیے کام کر رہے تھے. لیکن یہ جنرلی دیکھا نہیں جاتا اچھے کام میں, برائی کے اندر پھیکم پھاک والا جو معاملہ ہے, بڑھ چڑھ کر آگے اپنی بڑائیوں کو بیان کرنا, یہ دیکھا جاتا ہے, یہ غلط ہے, یاد رکھیے. تو جھوٹی بڑائی سے پرہیز کرے. تیسری نصیحت جو خواتین کے لیے وہ یہ منہ پھٹ نہ بنے, منہ پھٹ نہ بنے. کیوں؟ تو منہ پھٹ ہونا کوئی اچھی صفت نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس منہ پھٹ ہونا ایک بہت اچھی صفت ہے. کیسا دیکھیے, میں اتنے صاف دل کی ہوں, کچھ دل میں رکھتے نہیں. تم کتنے اجاڑ صورت دکھ رہے ہیں آج, سامنے والا ایک دم ٹھیک ہے دل میں نہیں رکھتی, لیکن یہ کون سا طریقہ ہے, ہم تو دل میں ذرہ برابر نہیں رکھتے. تم اتنے بڈھے دکھ رہے نا, ویسا لگ رہا ہے کہ 60 سال کے ہو گئے تم. لیکن یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں تھا. صاف دل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو آپ کے دل میں سامنے والے کے بارے میں پورا بکتے بیٹھے. آپ سمجھ نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاف دل تھے, آپ انسانوں میں سب سے صاف دل تھے. لیکن آپ کی کسی بات سے کسی کا دل دکھا ہو ایسا کبھی نہیں ملتا کہ بھائی میں تو ایک دم صاف دل ہوں, تم کتنے کالے دکھنے میں, نہیں بول سکتے آپ ایسا. تو خواتین نے کیا کر دیا والوں کو, منہ پھٹ بن گئی صاف دل کے نام پر, ایک دم منہ پھٹ. میں تو ایک دم صاف دل رکھتی, دل میں کچھ آیا نہ رکھتی نہیں, میرے کو لگتا تم میرے پیچھے کمی نہیں چالے کرتے میرے خلاف. لیکن آپ کے بیس کیا ہے اس کو بولنے کے پیچھے کہ آپ کا دل صاف ہے, آپ دل میں کوئی بات نہیں رکھتے, اور آپ کے دل میں ایک فالتو خیال شیطان نے ڈالا کہ وہ عورت آپ کے پیچھے پیٹھ پہ کچھ بولتی, اور آپ اس کے منہ پہ بول رہے ہو اس کو کہ تم ایسے ہیں. یہ کوئی صحیح بات ہے کہ بتائیے آپ. نہیں میرا تو دل بالکل صاف ہے, میں تو کچھ دل میں رکھتا, تم کتنے کالے یار, کوئی نہیں یار, یہ کون سا صاف دل کی علامت ہے. پھر اس کا بھی دل بڑا صاف رہتا. پھر جب اس نے نکالتی اپنے دل کی صفائیاں تو پھر آپ کو برداشت نہیں ہوتا کہ آپ تو خالی اس کو کالے بولے, تم تو پولیو سے لگے ہوئے, تمہارا ایک پیر دیکھو کیسا ہے, تمہارا منہ دیکھو کیسا ہے, تمہارا اماں کیسے ہے تمہارے. تو پھر نہیں یہ کوئی طریقہ ہے کیا دوسروں کو وہ کرنے کا. تو اس کا دل تو بہت صاف تھا, اس نے پوری صفائی نکال دی آپ کے اوپر. تو یہ منہ پھٹ جو اختیار کر لیا نا صاف دل ہونے کے نام پر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صاف دل تھے. لیکن صاف دل کا یہ معنی نہیں کہ آپ دل میں کسی کے بارے میں کچھ بھی خیال رہا ہے اس کو بکتے بیٹھے. میں نے کامنلی عورتوں میں دیکھا ہے, مرد کافی لحاظ رکھتے اس معاملے میں, لیکن عورتوں میں بہت کامن ہوتا ہے, دیکھو بھائی میرا دل تو ایک دم صاف ہے, میرے کو تو لگتا تمہارے دل سے تم ہے نا ہمارے خلاف غیبتیں کرتے, میری ساس کو تم ہی بہکاتے, لیکن تمہارے پاس بیس کیا ہے اس کو صاف دل بول کر ہر چیز اس کے اوپر الزام ڈالنے کا. کوئی بیس نہیں, بس میرا دل صاف ہے, میرے دل میں جو بول دینا چاہیے. یہ طریقہ نہیں ہے زندگی جینے کے اندر. میرا دل ایک دم صاف ہے, میں کیا کروں, تم اتنے بھدے لگ رہے, موٹے ہو گئے تھے, کیا کرنا. اور عورت بیچاری پانی ہو جاتی کہ یار کیسے ہی عورت نے میرے بارے میں ایسا بول دی, میرا دل بالکل صاف ہے, تمہاری ایک بھی بچیوں کو رشتہ نہیں ہے, کالے گھو سے کہاں سے رشتہ آنے والا ہوں. لیکن یہ تو صاف دل کی کوئی علامت ہی نہیں تھی کہ آپ نے ان کو اتنی ٹھیس پہنچا دی اور ان کے بچوں کے رنگ پہ الزام ڈال دیا. یہ فیکٹ ہے کہ ان کو کلر کم ہے, لیکن آپ بول نہیں سکتے ایسا, کیونکہ اللہ رب العزت دنیا میں ایسی بنا ہے. کوئی سفید رنگ جو ہے یا گورا ہونا کوئی اچھائی کی علامت نہیں ہے, کوئی پلس پوائنٹ نہیں ہے, اور کالا ہونا کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہیں ہے. یہ تو ہم نے مارکنگ ڈیمارکیشن کے اصول بنا لیے. تو یہ جو منہ پھٹ ہونے کا جو نکال لیے, صاف دل بول کر ہر چیز بولتے جا رہے ہیں, یہ غلط ہے. مرتی رات ہے, جیتا دن ہے, اللہ گواہ ہے, فلاں یہ اپنے پیٹ میں بچیاں, لیکن ان کے بچیاں ایسے ہیں. اتنا سب بول کے پھر جو بولنا ہے وہ بول ہی دیے نا. مرتی راتیں بولنا نہیں, مر گئے انہوں کیسے تھے, لیکن اتنا کھاتے تھے لوٹ کے, اسی کو انتہا نہیں. تو بولے کیوں اس بات کو, نہیں اپنا دل صاف ہے نا, کہیں کچھ منہ پہ رکھنا. تو یہ صاف ہونے کی علامت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے صاف تھا. آپ نے کبھی لیکن لوگ ایسا منہ پھٹ زبان درازی کر کے تکلیف نہیں پہنچائی. صحابہ نے ایسا نہیں کیا, اور یہ کوئی قابل تعریف عمل بھی نہیں. یاد رکھیے. آئیے واقعہ سن لیجیے. ایک بار معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, جس پر انہوں نے تعجب بھی کیا, اور یہ روایت ترمذی کی. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کیا میں تجھے تمام نیکیوں کی جڑ نہ بتاؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا, کیا میں تجھے تمام نیکیوں کی جڑ, بیس
फाउंडेशन, नेकियों की जड़। जड़ समझते हैं, जड़ बेस होता है किसी चीज, जड़ ना बताऊं? मैंने कहा हाँ जरूर बता दीजिए, तमाम नेकियों की जड़ क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान को पकड़ा, तमाम नेकियों की तुमको जड़ बताऊं? कहाँ बताइए? तो आपने अपनी जबान निकाली, उसको हाथ से पकड़ा और जबान पकड़ी और फरमाया इससे अपने ख्वाबों में रख, माज इसे अपने ख्वाबों में रखो। मैंने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जबान से हम जो कुछ बोलते हैं इस पर हमारी पकड़ होने वाली है? मतलब ये बात सहाबा को नहीं मालूम थी। क्या जबान से हम जो कुछ बोलते हैं, ऐसी चीज जो आधा इसमें हड्डी तक नहीं है, हाँ, क्या इसकी पकड़ होने वाली है? आपने फरमाया कि तेरी माँ तुझ पर रोए माज, ये अरबी का एक मखौला था, याद रखिए, आम बात है, इंटेंसिटी इम्पैक्ट समझाने के लिए बोला था। तेरी माँ तुझ पर रोए माज, लोग अपनी जबानों की बड़बड़ी के वजह से आंधे करके अपने नथनों के बल जहन्नुम में फेंके जाएंगे। इस जबान की बड़बड़ाहट की वजह से लोग जहन्नुम के अंदर आंधे मुंह, मतलब मुंह की तरफ से अपने नथनों के बल रगड़ते हुए फेंके जाएंगे। एक आदमी को मुंह से रगड़ा जाए तो वो मुंह यूं और यूं कर लेता है, नाक पे नहीं आना, लेकिन अगर नाक से रगड़ा जाए तो कैसी तकलीफ होती है ना। तो कहा जहन्नुम में ये बड़बड़ाहट होंगी लोगों की, फालतू बातें होंगी, बकवास होंगी, लग़वियात होंगी, चुगलियां और गीबत होंगी, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग औंधे मुंह करना जलालत की अलामत है। इसलिए कि हम जानते हैं काफिरों को कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देगा, औंधे मुंह सर की तरफ से सामने के बाल पकड़ के खींच खींच के फेंके जाएंगे जहन्नुम के अंदर। फरिश्ते उठा उठा के फेंकेंगे नीचे के, क्योंकि वो दुनिया में अपने रब के साथ कुफ्र करके आए होंगे। समझ रहे बात? तो कहा माज, तुम जबान को मामूली समझते हो? सबसे ज्यादा लोग जो जहन्नुम में जाएंगे, जो वजह बनेंगी, ये जबान होंगी, जिसके वजह से लोग औंधे मुंह अपने नथनों के बल रगड़ के जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे। कितनी खतरनाक बात है ना। तो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को ये मसला मालूम नहीं था, इस ज़बान की वजह से ही पकड़ होती। तो इसलिए मैंने रख दिया, मुंह फट होना कोई अच्छी अलामत नहीं है, कोई अच्छी सिफत नहीं है। ये मुंह फट, बड़बड़ाहट, बड़बड़ किसको बोलते मानो आपको? फामो खा के बस बक 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 बस करते रहे इंसान, उसको बोलते हैं बड़बड़ाहट। यही तो वजह बनेंगी जहन्नुम में जाने के लिए। तो बहरहाल मैं समझता हूँ मुंह फट होना कोई अच्छी सिफत नहीं है। ख़वातीन इसको अच्छी सिफत ना समझे। मेरा दिल साफ है, मैं तो दिल में कुछ रखती नहीं, और बड़ा भड़ लोगों की गिबतें और चुगलियाँ और उनके मुंह पर उनकी बुराइयाँ, उनकी कमजोरियाँ, उनकी गुर्बत, उनके कलर और सब उछाल दे रहे। मैं देखो, मैं तो बहुत दिल साफ है, तुम्हारी दावत में आई थी, ऐसा खराब खाना बनाए थे तुमने जिसी को इंसान है। ये कोई अच्छाई की अलामत नहीं, ये दिल साफ होने की अलामत नहीं है। हो सकता है आपको पसंद नहीं हो, चूंकि हर किसी का एक टेस्ट होता है। समझ रहे इस बात, इसको समझने की जरूरत है। तो मुंह फट होना कोई तारीफ काबिल तारीफ अमल नहीं है, और ज्यादा बड़बड़ करने वाले जहन्नुम में फेंके जाएंगे, ये बात हमने देखी। आइए चौथी जो नसीहत होंगी आज ख़वातीन के लिए बिलखुसूस, वो नसीहत है गीबत से बचें हैं। गीबत से बचें, और गीबत के अंदर आप गीबत डाल लीजिए और बहतान डाल लीजिए, चुगली डाल लीजिए, क्योंकि तीनों का ताल्लुक एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा गहरा है। आइए पहले गीबत क्या समझा देता हूँ। गीबत के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अमल गीबत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल गीबत क्या होती है हमें बताइए। तो आपने फरमाया अपने भाई के बारे में ऐसा जिक्र कर कि उसे कराहत तो अगर उसके सामने किया जाए तो, मतलब अगर तेरा भाई तेरे सामने हो और उसके सामने वो बात बोली जाए तो उसको उससे कराहत महसूस हो। तो साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें वो बात है, मतलब वो लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, काना है, काला है, मोटा है, फुला है, वो चोर है, ज्यादा सोता है उसमें वो सिफत, उसमें वो खसलत है। तो कहा है तो गीबत है, और अगर नहीं है तो बहतान है। तो किसी इंसान में कोई ऐसी चीज हो जो उसके सामने बोली जाए तो उसको बुरी लगे, मतलब लोगों में आप बोल रहे हैं लेकिन अगर उसके सामने बोली जाए भी तो उसको बुरा लगेगा, तो ये हुई गीबत। मतलब किसी के पीठ पीछे ऐसी बात बोलना जो उसके सामने बोले तो उसको बुरा लगेगा, और उसमें वो बात है तो गीबत। उसमें बात नहीं है और आपने बोली तो बहतान इल्जाम हुआ। और अगर आपने वो बात इसलिए बोली जो उसमें है ताकि दो लोगों में लड़ाई हो जाए तो उसको बोलते चुगली। समझा? तो गीबत वो बुराई किसी इंसान की जो उसमें है लेकिन लोगों में आप बयान करें उसके पीठ पीछे, जो सामने बयान कर तो उससे बुरी लगेंगी, वो भी गीबत। लोगों में जो चीज़ नहीं है आपने वो बयान कर दी उनके बारे में, वो बहतान इल्जाम। और अगर लोगों में कोई चीज़ है आपने वो बुराई को लोगों के पीठ पीछे इसलिए बोला ताकि दो लोग आपस में लड़ ले, तो ये हुई चुगली। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, गीबत के ताल्लुक से तो गीबती लोग जहन्नुम में जाएंगे, ये बात तय है। दूसरा एक रिवायत के अंदर आता है कि जो लोग किसी पे इल्जाम लगाएंगे रोज़ क़यामत उनको जहन्नुम में डाला जाएगा, जब तक साबित नहीं कर पाएंगे बाहर नहीं निकलेंगे। तो बहतान लगाने वालों का ये अंजाम है। और चुगलखोर का क्या अंजाम है? आपने फरमाया ला यदखुल जन्नत नम्माम, जो चुगलखोरी करता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। फिनिश। तीनों खतरनाक गुनाह है और तीनों गीबत से ही निकलते हैं, इसीलिए तीनों को मैंने एक साथ ले लिया इसमें। लेकिन हमने उन्वान जो है गीबत से बचे हमने दिया। लेकिन गीबत में तीनों चीज़ें हैं। गीबत जो चीज़ बुराई है लेकिन उसके पीठ पीछे बोला जाए तो बुरा लगे। हाँ, किसी में कोई बुराई है आप उसके पीठ पीछे दूसरों के सामने ना बोले, अकेले में उसके सामने बोले, गीबत नहीं है। कि भाई ऐसा ऐसा मसला है इस्लाह कर लो अपनी, भाई वैसा वैसा मसला है इस्लाह कर लो अपनी, वो गीबत में नहीं आता। लेकिन हमारे पास सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ जो चलती है, मतलब जिसको आम जबान में कहूँगा औरतों की जो चूरन है, औरतों की जो चटनी और अचार है,
کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ دیکھیے آپ ایک کھانا کھا رہے ہیں، اتنا ٹیسٹی نہیں ہے، لیکن اس میں اچار لگا رہے تو تھوڑا زیادہ کھا جاتا، تو وہ بن گیا یا ہاضمے کی چورن ہے، کیا ہو گیا وہ؟ غیبتیں ہو گئی. اب کھانا ہو گیا، دعوت ختم ہو گئی، لوگ مجلس میں جمع ہو گئے، اب کیا کرنا ہے اپنے کو کہ وہ عورت دیکھے کیسی ہے، اس کا شوہر دیکھے کیسا ہے، اس کے بچے دیکھے کتنے غلیظ ہیں، وہ لوگ دیکھے کتنے برے ہیں، کھانا دیکھے کتنا برا بنایا تھا. ایسی جگہ دعوت دیتے کہ اتنی مجلس ہم لوگ آ گئے ہیں، تمہارے لائق تھوڑی تھی آپ ساری باتیں برائی کی غیبت کی بیان کرتے. اور غیبت مردوں میں بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مرد نے، لیکن چونکہ میں جانتا ہوں زیادہ تر عورتوں میں یہ چیز ہو رہی ہے، زیادہ تر عورتیں اس کو کر رہی ہے، زیادہ تر عورتیں اس کو اپنا رہی ہے غیبت کو. بلکہ غیبت سے زیادہ بہتان اور چغلی والا معاملہ اور بڑھ کے، غیبت سے بڑھ کر ہے بہتان، معلوم ہے آپ کو، اور ڈینجر ہے، چونکہ وہ تو ہے بھی نہیں. ایک تو الزام ہے، وہ اس میں وہ چیز ہی نہیں ہے، اور اس کی برائی والی بات ہے، مطلب وہ چیز اس میں نہیں جو برائی آپ بیان کر رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں. یہ کامن ہو چکا ہے. ان کی لڑکی کو دیکھیں گے، وہ تو بہت نکلی ہوئی ہے. بیس، ریفرنس، دلیل، ثبوت کیسے ثابت کریں گے ہم؟ بتاؤ. ان کی لڑکی بہت نکلی ہوئی ہے، ختم ختم، کوئی بیس نہیں. بول دیا آپ نے، بک دیا، بات اٹھا کے منہ کھول دیا. ہوا نہیں ہوا یہ الزام ثابت کرنا پڑ چکی. الزام ہے، یہ غیبت تو ہے ہی، لیکن ثابت بھی نہیں کر سکتے آپ سمجھ رہے بات. اور یہ اتنا کامن ہو چکا ہے، اسی کو انتہا نہیں، جس کی وجہ سے بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی کئی بار. آپ سمجھ، ساس کی غیبت، سسر کی غیبت، بڑوں کی غیبت، چھوٹوں کی غیبت، ننن کی غیبت، باورچ کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی غیبت، پڑوسیوں کی غیبت. مطلب غیبتوں میں ایسی زندگی ہوئی جس کی کوئی انتہا نہیں. اور غیبت کتنا خطرناک عمل ہے. سنیے ایک واقعہ. دو خواتین تھی اور روزہ رکھ لیا سحر کی، دونوں نے روزہ رکھ لیا. روایت میں تھا روزہ رکھنے کے بعد دونوں نے نماز وغیرہ پڑھی اور ساتھ بیٹھ گئی، ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی. اور ایسا ہوا کہ باتیں کرنے کے بعد ان کو پھر اچانک متلیاں ہوئی، پیٹ میں بڑی تکلیفیں ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایسی تکلیف ہو رہی ہے. آپ نے کہا ان کو لے کر آؤ. وہ دونوں عورتوں کو لایا گیا اور اس کے بعد وہ دونوں عورتوں کو متلی بہت ہوئی اور اس کے بعد قے ہونا شروع ہوئی. جب قے ہوئی تو اس کے اندر گوشت کے لوتھڑے نکلے، کچے گوشت نکلا پورا. صحابہ پریشان ہو گئی، یہ تو انہوں نے کیا کچا گوشت کھا لیا تھا، کیا ہوا تو جو نکلی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ وہ غیبتیں تھی جو یہ دونوں کر رہی تھی. چونکہ غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. مطلب ایک تو انسانی گوشت حرام ہے، اس پر مرے ہوئے انسان کا گوشت حرام ہے، چونکہ ہمارے پاس حلال حرام کی تمیز ہے پوری. انسان کا گوشت حرام ہے، اپنی بہنوں کا گوشت کھایا، مطلب انسانوں کی غیبتیں کر رہی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ سخت پیٹ کی تکلیف اور فزیکل لوتھڑے نکلے ان کے منہ سے، اور وہ جمع کیے گئے، دیکھا تو گوشت کے ٹکڑے. کہا یہ دونوں جو کھا رہی تھی نا، کہا ہم تو روزے سے، تو کہا یہ غیبتیں ہیں جو کھا رہی تھی، یہ انسانی گوشت تھا، روزے کی حالت میں غیبتیں کی. اور ہمارے پاس غیبت کا تو ایسا چلن ہے بھائی کہ آج کل تو فون فری ہے ایک دوسرے کو، اب کیا لینا دینا. جو غیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ایک دوسرے پر، جو الزام، جو بہتان لگائے جا رہے ایک دوسرے پر، میں تو اب اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا. کیا بولوں میں آپ کو؟ غیبت کو آپ نے معمولی سمجھ لیا، یہ ایسا سنگین جرم ثابت ہوں گا، یہ ہماری نیکیاں لے جانے کا وجہ بن جائیں گی. یہ نیکیاں چلے جائیں گی، نیکیاں برباد کرنے کی وجہ بن جائیں گی. یہ غیبت ہماری اچھی خاصی نیکیوں کو جو ہے ٹرانسفر کر دیں گی ان لوگوں کے نام پر جن لوگوں کی غیبتیں ہم نے کی تھی. کیوں آپ وہ کر رہے ہیں؟ نندا بولتے ہیں اس کو، کسی کے پیٹ پیچھے بات کرنا ہندی میں، سمجھ رہا. گوسپ بولتے ہیں اس کو انگلش میں، ہوتا ہے پیٹ پیچھے کچھ بھی فالتو باتیں بس بکتے رہو. کم از کم گوسپ میں یہ چیز کا امیجنیشن، ایک تصور تو رہتا ہے کہ گوسپ کا معنی رہتا ہے فیکٹس نہیں ہے، اندازے اور تکے ہیں. لیکن غیبت میں تو ایسا ارے اس میں ہے شور جاتے آپ، سمجھ رہے، پیٹ پیچھے اس کی بات کرتے ہیں. اور یہ بہت کامن فینومینا، ایک بہت کامن چیز ہو گئی. میں مسلم خواتین سے گزارش کروں گا غیبت نہ، یہ بہت سخت جرم ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ حرام گناہوں میں، کبائر کے اندر، یہ حرام چیزوں میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے. غیبت بہت ڈینجر چیز ہے. اور اس کے اندر بہتان اور بھی ڈینجر چیز، کیونکہ اس میں وہ چیز ہے ہی نہیں. اور اس پہ چغلی کہ دو لوگ لڑ لے، اس وجہ سے اور بھی ڈینجر چیز ہو گئی. ہم کو تو یہاں تک حکم ہے کہ اگر دو لوگوں میں لڑائی ہو جائے تو وہاں آپ جھوٹ بول سکتے دونوں کو منانے کے لیے، مانو. اور یہاں ہمارا حال یہ کہ ہم لوگوں کو الگ کرنے کے لیے غیبتیں کر رہے ہیں، بہتان کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. جبکہ ہماری غیبتیں اور بہتان کا کیا نتیجہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں ہم اندازہ میں لا سکتے اس کے نقصان کہاں جاتی ہے. بس اتنا بول سکتا ہوں، ہر جھوٹ، ہر غیبت، یا جھوٹ غیبت چھوڑ دیجیے، ہر بات جب آپ منہ سے نکالتے اس کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے اور وہ چلتے رہتی ہے، اس کی اپنی لائف ہوتی ہے اور وہ اپنے زندگی کے حساب سے بڑھتی چلی جاتی ہے. مانو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے غیبت کے تعلق سے. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا کہا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ الْأَخِي مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کی بعض آپس میں تم ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم کو اس سے کراہت آئیں گی. پھر اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے اور رحم کرنے والا ہے. اور جہاں بھی کسی گناہ کے بعد توبہ کے لفظ آتے توبہ کرنا چاہیے، اس کا مطلب گناہ کبیرہ ہے. جس بھی گناہ کے اوپر سزائیں سنائی جاتی ہے اور جس گناہ کے اوپر توبہ کا تذکرہ آتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو لہٰذا یہ بہت سخت جرم ہے، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، لیکن غیبتیں کرنا ہم سب پسند کرتے ہیں. آئیے سلسلۃ حدیثہ صحیحہ کی ایک روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، جب میرے رب نے مجھے معراج کروائی، میں آسمانوں پہ گیا
تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے، چہروں کو نوچتے، سینوں کو نوچتے، جس سے خون ہو جاتے. پیتل کے، تانبے کے ناخن کتنے خطرناک ہوتے ہیں نا. اپنے سادے ناخن سے آپ نوچی، تھوڑا کھجا لیجیے سردیوں میں تو خون نکل جاتا. تو پورے اپنے سینے کو اور اس کو نوچنے لگے. ٹھیک ہے، نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، اپنی زبان سے لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے تھے. وہ کیا آخر، وہ تو کیا کام کرنے والے تھے ہمارے خاندان میں، گوبر اٹھاتے تھے ہمارے بھینسوں کا، آج مالدار ہو گئے. کیوں آپ نے کیا؟ جو ہو گیا وہ ہو گیا. آج محنت کر کے یہاں تک پہنچ گئے تو پہنچ گئے. آپ جائیں وہاں، وہ وہاں ہے وہاں. ہم نواب تک کی زبان تھے، ہوں گے، تھے، ختم ہو گیا. لیکن لوگوں کی عزت اتارنا زبان سے آسان سمجھتے ہیں. تو یہ لوگوں کا گوشت کھاتے مطلب غیبت کرتے، اور ان کی عزتیں پامال کرتے مطلب ان کی عزتیں نکالتے. یہ دو وجوہات کی بنیاد پر کیا ہو رہا ہے، پیتل یا تانبے کے ناخن دیے جا رہے ہیں اور اس سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے ہیں. کتنی خطرناک بات ہے. بہرحال یہ تمام باتیں سننے کے بعد بھی ہمیں وہ نہیں ہو. اب ایسا ہو جائے آپ نے کسی غیبت کی ہو، کوئی بھی گناہ کیا ہو، تو میں سمجھتا سب اصول جانتے ہیں کہ اللہ سے توبہ کرے، پہلے دل میں نادم ہو، پھر اللہ سے توبہ کرے، دوبارہ اس گناہ کو نہ دہرائے، اور بندوں کا معاملہ ہو تو بندوں سے معافی مانگ لے اس معاملے میں، یا سامان وغیرہ تو لوٹا دے. غیبت کے معاملے میں آپ کو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں جا کے کہ میں نے کی تھی، اس لیے کہ اس سے ہو سکتا ہے اس کا دل اور زیادہ دکھے. لہٰذا چھوڑ دیجیے اس کو، اللہ سے توبہ کیجیے، معافی مانگ لیجیے. اور ایسی کوئی غیبت ہو جس سے کوئی الزام، کوئی حق مارا تھا، تو پھر تو آپ کو دینا ہی پڑے گا حق بول کر کے ایسا ہوا. سمجھ رہے بات کو؟ یہ ہو گیا. لیکن کسی نے آپ کی غیبت کی اور آپ کو پتہ چل جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، یہ میں تھوڑا سا یہاں امپورٹنٹ پوائنٹ ایک رکھنے کی کوشش کروں گا. میں میری غیبت کسی نے کیا کسی کے سامنے اور مجھے پتہ چل گیا، کیونکہ حال ہی میں ایک واقعہ ہوا تھا، بڑا دردناک واقعہ، اس وجہ سے میں یہ بات رکھ رہا ہوں. ہوا کیا تھا کہ ایک شوہر تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو ایک موبائل دے دیا. موبائل دیا تو اس میں ریکارڈنگ چالو کر دی کہ بات جس سے بھی ہوں گے ریکارڈ کریں گے. بیوی اتنی ٹیکنالوجی کو نہیں جانتی تھی، اور اپنے سسرال میں جو کچھ بیچاری پہ بیتتی تھی یا جو کچھ تھا، بہرحال غیبت بولیے یا جو حقیقت تھی جو بھی تھی، بہرحال وہ بیان کرتی تھی. اب ایک دن ہی ہوگا کہ شوہر کے ہاتھ میں ریکارڈنگ لگ گئی. مطلب انہوں نے دیکھ لی ریکارڈنگ چالو ہے. آج کل فونز میں تو شاید آٹو ریکارڈنگ موڈ میں آتا ہے، کچھ برانڈ چھوڑ کر باقی سب میں آتا ہے. تو وہ انہوں نے کھول لی. لیکن وہ بھی احمق تھا، احمق سمجھتے نا، ایک دم بیوقوف تھا. اس نے کیا کیا، وہ ریکارڈنگ کو سنا اور جس کی غیبت کی تھی انہوں نے ان کو سنا دیا جا کے. دیکھو امی تمہارے بارے میں ایسا بول رہی تھی تمہاری بہو، دیکھو بہن تمہارے بارے میں تمہاری بھابھی ایسا بول رہی تھی. کتنا احمق انسان. اب کیا ہو گیا بیچاری، معلوم ستم در ستم. پہلے تو ظلم ہو رہا تھا تو اس کی وجہ سے غیبتیں کر رہی تھی بیچاری، یا جو بھی تھا حقیقت تھی غیبت کی جو بھی تھا، لیکن پیٹ پیچھے کہیں. نتیجہ کیا ہوا معلوم آپ کو، وہ ساس، وہ ننندے اور وہ جیٹھانیاں اور ساری اس پہ ٹوٹ پڑی. تو 2 سے 3 بیچاری دن تاب لا سکی یہ سب مسئلوں پر. ہر کوئی تو نے غیبتیں کی، تو نے لانا، حالانکہ کوئی بچا نہیں اس چیز سے. تو کئی وہ خامخواہ اس کی پکڑے کی بس اتنا تھا، اس نے خودکشی کر لی تھرڈ ڈے. ہمارے شہر کا واقعہ ہے. جب مجھے پتا چلا مجھے بہت برا لگا. کیوں نہیں ان لوگوں نے حسن ظن رکھا اس عورت کے بارے میں؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے آدمی مخلص ہو اپنی غیبت میں، اور ایک ہوتا ہے مخلص نہیں لیکن اس کی عادت ہوگی غیبت کرنا.